हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद जो कि कादिर मुतलक है और वो हर वक्त अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। इमसाल 11 बाब और उसकी 11वीं आयत मेरे साथ निकालिएगा। इमसाल 11 बाब और उसकी 11वीं आयत कलाम खुदा में से आज चंद एक बातें रास्तबाजों की दुआ के वसीला से हम सीखेंगे। इसमें यूँ लिखा गया, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बादी होती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाकर कलाम की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज जो खुदा का कलाम हमने सुना है, जो खुदा का कलाम आज हमारी जिंदगी तक पहुंचा है, कलाम में लिखा गया कि शरीरों की बातों से बर्बादी होती है। शरीर जो बातें करते हैं, शरीर अक्सर आपको गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, और जब शरीर बातें करते हैं तो उससे क्या होता है? लड़ाई झगड़े, फसाद और प्रॉब्लम्स पैदा होती है। इसलिए कलाम में लिखा गया कि उससे बर्बादी जो है वो होती है, और हमने इस बात पर गौर करना है। हमने कलाम में लिखा गया कि शरीरों की मजलिस में नहीं बैठना। मुबारक है वो जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। हम अगर मुबारकबादी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम खुदा के ज़ोर से बरकत लेना चाहते हैं, तो फिर हमने शरीरों की महफिल में, शरीरों के मजमे में हमने नहीं बैठना। क्योंकि अगर हम शरीरों की मजलिस में बैठते हैं तो फिर हमारे लिए बर्बादी है। और कलाम में लिखा गया कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराज होता है। जब रास्तबाज मिलते हैं, जब रास्तबाज दुआ करते हैं, जब रास्तबाज खुदा की हुज़ूरी में जमा होते हैं, तो फिर बरकत आती है। और बरकत तभी है जब हम रास्तबाजों की जो है मजलिस में बैठेंगे, रास्तबाजों के साथ अपनी दोस्ती रखेंगे, रास्तबाजों के साथ हम मिलेंगे, और रास्तबाजों के साथ हम खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे। जब हम रास्तबाजों के साथ चलेंगे तो फिर उसमें बरकत है। कलाम में लिखा गया कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराज होता है। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, याकूब का खत पढ़े तो उसमें भी ये बात लिखी गई कि कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ ताकि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। और जब रास्तबाज दुआ करते हैं तो कलाम में लिखा गया कि अगर उसके गुनाह भी हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी। यानी कि ये रास्तबाजों की दुआ का असर है, ये रास्तबाजों की दुआ में सरफराजी है कि जब रास्तबाज दुआ करते हैं तो गुनाह भी होते हैं तो वो भी माफ हो जाते हैं। और कलाम में ये बात लिखी गई कि जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। जब हम रातों के पैरों में बैठकर दुआ करते हैं, जब हम खुदावंद के हुज़ूरी में आते हैं, दुआ करते हैं, सलामती के साथ खुदा के हुज़ूर में आते हैं, तो खुदा हमारी आने वाली हर बला से भी हमें महफूज करता है। इसलिए बात लिखी गई कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, और शरीरों की बातों से बर्बादी होती है। शरीरों की महफिल में हमने नहीं बैठना, शरीरों की मजलिस में हमने नहीं जाना। शरीर लोग कौन है? आप इस बात को बखूबी जानते हैं, आपको इस बात का अंदाजा है। जो नशा करते हैं, जो झूठी बातें बकते हैं, जो लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं, जो बैतबाजी करते हैं, जो फजूल में बातें करते रहते हैं, जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो है वो एलिगेशन लगाते रहते हैं, वो शरीर है, और हमने इन लोगों से बचना है। और अगर हम इनसे बचेंगे तो आप, आपका घराना, आपके बच्चे, आपका खानदान बच जाएगा। और अगर
اگر آپ راست بازوں کی ساتھ بیٹھیں گے تو آپ جس طرح راست بازوں کی دعا میں سرفرازی ہے اسی طرح آپ کی دعا میں بھی سرفرازی ہوگی. آمین. زبور 119 پڑھیں, اس میں لکھا گیا اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے. مغرور شرمندہ ہو کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا, لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا. زبور نویس کیا خوبصورت بات لکھتا ہے, کہتا ہے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم رہے, ہمیشہ قائم رہے. جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. آمین. اور اسی لیے جیسے اس کا تخت آسمان پر ہے اور اس کے فرشتے ہر وقت اس کے سامنے قدوس قدوس کہتے ہیں, اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اسی طرح ہمیں بھی اپنے خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ اس کا کلام ابد تک قائم رہے. آمین. اور لکھا گیا مغرور جو لوگ ہیں نا وہ شرمندہ ہوں گے. مغرور لوگ, آپ سب اس بات کو جانتے ہیں, مغرور جو ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے. کسی نے اگر اچھے کپڑے پہن لیے تو وہ جو مغرور شخص ہے وہ اس کو اچھا ہی نہیں کہے گا. وہ اس کے کپڑوں کو, اس کی بیوٹی کو, اس کی خوبصورتی کو کبھی بھی اچھا نہیں کہے گا, کیونکہ وہ خود مغرور ہے. وہ اس کے اندر کیا ہے؟ غرور ہے. اور مغرور انسان سے کلام کہتا ہے اس سے بچیں. مغروروں کی محفل میں نہیں بیٹھنا, مغروروں کے ساتھ نہیں چلنا, کیونکہ مغرور جو ہے وہ خود تو مصیبت میں پھنسیں گے اور آپ لوگوں کو بھی مصیبت میں پھنسا دیں گے. اس لیے کلام میں لکھا گیا مغرور جو ہے وہ شرمندہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا, لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا. یہ کس کے لیے بات ہے؟ اپنے لیے, ہمارے لیے بات ہے کہ ہمیں اپنے خدا کے قوانین پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اس کے قوانین جو ہے وہ 613 قوانین ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن 613 جو ہے وہ تالمود کی کتاب میں لکھے گئے. 613 قوانین جو ہیں اگر ہم ان کو پر چند ایک قوانین پر بھی عمل کر لیں تو ہم برکت پا سکتے ہیں. آمین. ہلیلویا. اس لیے ہمیں خدا کے قوانین پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے قوانین کیا ہیں؟ خدا کہتا ہے میری عبادت کریں, خدا کہتا ہے میرے حکموں پر عمل کریں, خدا کہتا ہے راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں, اور خدا کہتا ہے کلام میں لکھا گیا تیرا کلام ابد تک قائم رہے. خدا کے قوانین جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت مفید ہیں. خدا کے قوانین جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں, اور اگر ہم قوانین پر عمل کرتے ہیں, دھیان کرتے ہیں, تو پھر ہم اور ہمارے گھرانے برکت پاتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزیں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے ہی کرتے ہیں. جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل کے ہدیہ, ہیکل کی قربانیوں میں سے, ہیکل کے جتنے بھی چیزیں آتی ہیں اس میں سے وہ کھاتے ہیں. یہ راست بازوں کے لیے ہے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں, جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, جو خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا گیا میکا نبی کی کتاب پڑھیں اس کا 7 باب, اور اس میں لکھا ہے تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کی خطاؤں سے درگزر کرے. تجھ سا خدا کون ہے؟ کون ہے جو ہمارے خدا جیسا ہے؟ پوری دنیا کو چلانے والا ایک ہی خدا ہے, اور وہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے, پوری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے, اور وہ بد کرداری کو معاف نہیں کرتا. جس کے اندر بدی ہے, بد کرداری ہے,
خدا اس کو معاف نہیں کرتا اور اپنی میراث کی خطا سے درگزر نہیں ہوتا۔ خدا کی میراث کون سی ہے؟ خدا کی میراث اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ مبارک ہے وہ جن کا درگزر سے بھرا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ خدا کی طرف سے مبارکبادی ہے، یہ بلیسنگ ہے، اور خدا اپنی میراث کی خطاؤں کو جو ہے وہ درگزر نہیں کرتا۔ خدا اپنے لوگوں کی سہایتا، مدد اور حفاظت کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا گیا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ کلام میں لکھا گیا اے سونے والے جاگ تاکہ تجھ پر مسیح کا نور چمکے۔ ہمیں نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی بھی نیند میں ہی چل رہے ہیں، اور جو لوگ نیند میں چلتے ہیں انہیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور نیند میں کون لوگ نیند میں کون لوگ چل رہے ہیں؟ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کی حضوری میں نہیں جاتے، وہ لوگ جو آج بھی بت پرستی میں، جادوگری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ خدا کے قدموں میں آئیں گے تو وہ اپنی زندگی کو بچا لیں گے، اور اگر وہ خدا کے قدموں میں نہیں آتے، اگر وہ خدا کی حضوری میں نہیں آتے، تو پھر وہ مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ معجزات کا خدا ہے، اور ہمیں اپنے خدا کے کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفراز ہوتا ہے۔ راست باز جب دعا کرتے ہیں تو برکت آتی ہے۔ راست باز ہمیشہ جاگتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث کریں۔ راست باز راتوں کو جاگ کر دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ برکت کریں۔ اس لیے اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں لے کر آئیں اور خدا ان کو ضرور چکیں، تاکہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا اس کلام کی طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔